أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو آج کی آخری قرآن کلاس میں بہت بہت خوش آمدید اور انتہائی دلی مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل کریں، اس کی برکات سے فیضیاب ہوں اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو سیکھنے کی کوشش کریں سب مل کر۔ اللہ کے اس فضل پر ہم انتہائی اللہ کے شکر گزار ہیں، اور آج کی اس آخری کلاس میں ہم اپنے سبق نمبر 20 کا دوسرا حصہ جو ہے وہ مل کر پڑھیں گے۔ اور اس آخری سبق میں ہم نے فعل کے شارٹ ٹیبلز، ہم نے پورا فعل پڑھا ہے جس میں ہم کہتے ہیں فعل ماضی پڑھتے ہیں، اور پھر ہم مضارع کے اشارے ہم نے سیکھے، پھر امر کے اشارے، پھر فاعل، مفعول اور فعل کے اشارے۔ یعنی ہم نے اگر فعلا کی بات کریں تو فعلا، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول اور فعل، تو یہ پورے سیکھے ہم نے۔ تو آج ہم اسی کام کو دیکھیں گے کہ اسے اور آسانی سے کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں سیکھنے میں ہماری مدد کس نے کی؟ ٹی پی آئی نے۔ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کی مدد سے ہم گرامر سیکھ رہے تھے، تو آئیے یہ اشارہ بھی آج ایک دفعہ کر لیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو اس کورس کو دہراتے ہوئے یا ایڈوانس کورس کرتے ہوئے ہم یہ کریں گے۔ تو گرامر ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، اور ذرا اس خیال کے ساتھ اور اس محبت اور شوق کے ساتھ کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے سنیے، دیکھیے، یعنی قرآن کے الفاظ کو دیکھیے، سوچیے، اللہ کے کلام کے بارے میں سوچیے، بولیے، تو قرآن کی باتیں کیجیے، بتائیے، ایک دوسرے سے قرآن کے بارے میں سیکھنے سکھانے کے حوالے سے گفتگو کیجیے، دل سے کیجیے۔ اس سارے سلسلے کو، یعنی قرآن پاک کو اپنی زبان سے ادائیگی اپنے دل کو اس کے اندر شامل کر کے کیجیے، اور مل کر کیجیے، کہ نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ ہم سب، پورا معاشرہ جو ہے یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے شامل ہو، اور ہمارا ٹی پی آئی میں ہمارے پورے جسم کا ہر حصہ، ہمارے سارے حواس اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے کام میں لائے جائیں۔ پھر ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں، کل آپ کا کوئز بھی ہے۔ یہ چیزیں الحمدللہ مجھے امید ہے آج کی دہرائی میں آپ لوگ شامل تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، کثیر تعداد میں لوگوں نے دہرائی میں حصہ لیا، اور بہترین دہرائی ہماری بہنیں آپ کو کروا رہی تھیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اسم کسی شے کا نام یا صفت، عربی میں دونوں چیزیں اسم کہلاتی ہیں۔ نشانیاں اس کی الف لام، اگر آپ کو نظر آئے گا آنکھیں بند کر کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسم ہے۔ تنوین، دو پیش، دو زبر، دو زیر ہمیں نظر آئے گی، تو یہ تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں یہ اسم ہے۔ لیکن اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو اس سے آگے بھی چیزوں کا پتہ ہے، تو اینی ویز اسی طرح واو نون کا اضافہ، یا نون کا اضافہ اسم ہی ہے، جمع کے ہیں، اور الف تا کا اضافہ، یہ اسم مؤنث کی جمع میں، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمیں پتہ ہے۔ اور پھر ہم نے ساتھ ہی فعل بھی سیکھا۔ فعل میں ہم نے کہا کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے ہم فعل ماضی کہتے ہیں تو گزرے ہوئے زمانے کی بات، فعل مضارع کہتے ہیں تو اس وقت کی، آنے والے زمانے کی بات، تو یوں زمانہ پایا جائے۔ فتح
اور یہ یعمل. اب تو آپ ماشاءاللہ خود بڑی مثالیں دے سکتے ہیں. اور پھر ہم نے کورس میں ساتھ ہی حرف کی تعریف کیا جو اسموں کو ملائے اور فعلوں کو ملائے. تو ہم نے حروف جر پڑھے 9 کے قریب، جس میں سے ہم نے کہا کہ اندا اور ما جو ہیں یہ ہیں تو اسم کام حرف جر کی طرح کرتے ہیں. تو یہ بات بھی یقیناً آپ نے دہرا لی ہوگی. اور یوں ہمارا یہ ٹیبل مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ یہ ٹیبل کرواؤں گا اور پھر ہم دیکھیں گے آگے چل کر کہ اس کے شارٹ ٹیبل کیسے کرنے ہیں. تو سارے ذرا ہاتھوں کو فارغ کریں، پوری توجہ سے میری طرف دیکھیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت یہ مؤنث کے لیے ہے، فعلت فرق دیکھیں اس کا، آخری حرف اس میں ساکن ہو رہا ہے. اسی طرح بولا جائے گا فتحت، اسی طرح بولا جائے گا جعلت، اسی طرح بنے گا نصرت، اسی طرح بنے گا درابت، اسی طرح بنے گا سمیعت. ٹھیک ہے، مؤنث کے آخر میں ساکن ہو جاتا ہے. تو فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. پھر مضارع پر آ گئے ہم. یفعلو وہ کرتا ہے، وہ کرے گا. یفعلون جمع ہو گیا، وہ سب کرتے ہیں، وہ سب کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہ تھرڈ پرسن جمع کا صیغہ ہم استعمال کریں. یہاں پہ غائب جو موجود نہیں ہے یہاں پر وہ سب کے سب مرد. اور ہم نے تفعلو کا 2 طرح ہو گیا. ایک تفعلو ہی تفعلو، ہی تفعلو وہ مؤنث کرتی ہے، کرے گی، اور کانٹیکسٹ ہمیں بتایا کرے گا یہ کون سا ہے. تو یہاں جو ہے یہ تفعلو انت تفعلو تم کرتے ہو یا کرو گے. اور تم اور آپ ایک ہی بات اردو میں احتراماً ہم آپ کہتے ہیں، آپ کرتے ہیں، کریں گے. افعلو میں کرتا ہوں، کروں گا. تفعلون آپ سب کرتے ہیں، کریں گے. اور نفعلو ہم سب کرتے ہیں، کریں گے. یہ تھا مضارع کے صیغے. ہم آسانی کے لیے ایک ہی بات کہتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. کرتا ہوں، کریں گے. افعل انگلی کو ہلکا سے اوپر سے نیچے گرائیے. افعل کر، افعلو کرو، یہ جمع کا صیغہ ہے، سب کرو. لا تفعل مت کر، لا تفعل یاد رکھیں یہ لا تفعل کا آخر میں ساکن ہے تو یہ تفعلو کی طرح نہیں ہے. لا تفعل مت کر. ٹھیک ہے، تو لا تفعلو یہاں آواز تفعلو کی طرح آ رہی ہے، انت ہی تفعلو کی، لیکن لکھنے میں یہ واو الف والا ہے، لہذا یہ بھی مختلف ہے. لا تفعلو تم سب مت کرو. فاعل کرنے والا یہ اب فعل نہیں رہے، یہاں آ کر یہ اسم بن گئے. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کا کرنا. یعنی اگر ہم اس کو فاتحہ کے اس پر کریں تو فاتح، مفتوح، فتح ہے نا. ناصرہ پہ کریں تو ناصر، منصور، نصر. تو یوں الحمدللہ یہ ہمارا ٹیبل پورے کا پورا الحمدللہ ہم سب نے کر لیا. ہم نے اس پر شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے اللہ نے اس جگہ میں پہنچایا کہ ہم نے پورا مکمل کر لیا. اب آج کے سبق میں، آج جو آخری سبق ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ہم یہ جو ٹیبل ہے نا، دیکھیں ہم نے کتنے زیادہ اس میں شروع ہوئے، تو یہ تقریباً 21 صیغے جو ہیں ہم نے اس میں کیے. 21. تو ہم یہ 21 صیغے تو بہت زیادہ ہیں. تو اب چونکہ ہمیں پتہ ہے ٹیبل میں کیسے ہوتے ہیں صیغے، کیسے بنتے ہیں، تو ہم کام آسان کرنے لگے ہیں. ہم نے طریقہ سیکھ لیا ہے. اب آسان یوں کریں گے کہ ہم یہ کہتے ہیں 21 کو یاد پورے دورانے ہر وقت بھی بڑی لمبی بات ہے. تو آئیے ہم چھوٹی بات کرتے ہیں. ہم جب میں یہاں پر کہتا ہوں فعلا، تو آپ فوری طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا پتہ چلتا ہے یہ کون سے فعل کون سا ہے؟ ماضی، مضارع، امر کیا ہے؟ فعلا بتائیں آپ. ماضی. لفظ فعلا بولتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں نا یہ ماضی ہے. سب سمجھ جاتے ہیں یہ بات؟ بتائیں
کہ جیسے فعلا بولا جی سر. آپ سمجھ, جی سمجھ آ جاتی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر میں نے ناصرہ بولا یا فتح بولا یا جعلہ بولا یا سامیہ بولا یا خلق بولا یا عبد بولا تو آپ کو پتہ ہے یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. عبدہ اس نے عبادت کی تھی, بات ہو چکی ہے پہلے. تو جب ایک بولا جائے, اب آپ کو پتہ ہے کہ اچھا ماضی کے سارے اشارے اس کے بعد پھر کیا بنیں گے؟ عبدہ, عبدو, عبدتا, عبدتو, عبدتم, عبدنا, عبدت. تو ہمیں سارے ہی پتہ ہے ماضی کے سارے اشارے ایک سے ایک اشارے سے ہمیں سارے یاد آ جاتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے بولوں ایک اشارہ یفعلو تو آپ کے ذہن میں فوری کیا آتا ہے؟ یہ کون سا اشارہ ہے؟ مضارع. مضارع کا مضارع کا اشارہ. یہ کیا ہے؟ مضارع. تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ یفعلو, پھر یفعلون, پھر تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, یتفعلو. ہمیں یہ بھی آتے ہیں, یہ مضارع ہیں جی. اچھا تو اس کا مطلب ہے اکیلے یفعلو نے آپ کو پورا مضارع یاد کرا دیا. اگر میں بولوں افعل تو یہ کیا ہے؟ امر. امر کا اشارہ. افعل کر, افعلو کرو, سب کے سب. لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. تو آپ نے کہا امر نہیں کے اشارے افعل کا, تو ہمیں یہ چاروں بھی ذہن میں آ گئے. اب یہ تو ہو گئے, یعنی اکیلا فعلا بولنے سے آپ پورا ماضی, یفعلو بولنے سے پورا مضارع, افعل بولنے سے پورا امر نہیں کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ بتائیں مجھے سب. کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ کر سکتے ہیں. اچھا پھر کیوں نہ ہم آسانی کریں اور ہم یہ پہلا یہاں سے اٹھا لیتے ہیں, یعنی فعلا ہمیں پورا پتہ ہے کہ اس کا پورا کیا بنے گا, یفعلو اور افعل. ٹھیک ہے جی. یعنی میں نے فعلا, یفعلو, افعل اٹھایا اور اس کو رکھ دیا فعل ماضی, مضارع اور امر. تو اس میں اس کے سارے صیغوں کا نچوڑ آ گیا, یہ سارے صیغوں کا نچوڑ آ گیا ہے نا. تو اب آپ کو یہ اگر پتہ ہے تو آپ باقی سارے صیغے بنا سکتے ہیں بڑے آرام سے. اس کا مطلب ہے اگر آپ کو کسی بھی فعل کے یہ 3 صیغے بتا دوں تو آپ سارے اس کے صیغے بنا لیں گے. تو ہم نے یہ افعال کے صیغے ڈالے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا اب 3 ہم نے پتہ نہیں رسید کا ہے. بنائے. آپ اگر برائے مہربانی جن کے پیچھے شور ہے تو اپنا مائک آف رکھیں. سر یہ اسما کیسے بن گئے ہیں؟ اس میں تو نہ کوئی نام ہے نہ ہی کوئی صفت ہے. جی ایک منٹ. تو اسما سسٹر ہم نے بنائے تو تھے پچھلی کلاس میں. ہم نے کہا تھا کہ فعلا چلتے چلتے فاعل, مفعول اور فعل, ٹھیک ہے, وہ بن جاتا ہے. سر وہ ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ یہ 3 جو ورڈ ہے نا یہ 3 اسما بن گئے. میں نے کہا اب ان 3 فاعل, مفعول اور فعل میں کیسے اسما, ان میں کوئی صفت تو نہیں پائی جا رہی, نہ یہ کوئی نام ہے. یہ نام ہے. فاعل کوئی کرنے والا ہے, کسی بندے کا کوئی بندہ ہے, کوئی ہے. مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کوئی کام کا کرنا, یہ بھی کام کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انگلش اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ عربی میں لیکن یہ ورڈ اٹ سیلف تو اسما نہیں ہے نا سر. یہ جو ورڈ اٹ سیلف ہے یہ تو اسما نہیں ہے نا سر. یہ جیسے سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہوتا ہے نا انگلش میں, اگر آپ اس کو ریکال کریں تو آپ سمجھ جائیں گے. اچھا اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیتے ہیں تو مہربانی ہوگی. جو سبجیکٹ آبجیکٹ کانسیپٹ ہے اس کو ذرا الگ رکھیں. وہ فاعل مفعول ہے. ابھی یہ جو کوشچن کر رہی ہیں اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. فعلا سے ہم 3 اسما بناتے. تو فعلا, یفعلو, افعل, یہ سارے جو چل رہے تھے یہ ورب تھے. ٹھیک ہے. جب ہم نے اس سے پھر بنایا فاعل, اب یہ کرنے والا کسی کا نام ہے, کوئی شخص ہے, یا آپ کرنے والے ہیں یا میں ہوں, تو ہم اسمائی بنیں گے. مفعول, اب یہ جو فاعل مفعول ہے نا وہ یہ ہے سبجیکٹ آبجیکٹ. یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا. اینی ویز میں ابھی اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا, ابھی صرف اس بات کو سمجھیں کہ 3 اسما بنے, کرنے والا,
جس پر اثر پڑا کام کا، اور فعل جو کیا گیا. اس کو سمجھنے کے لیے آسان بات یہ رہتی ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں اگر 1 منٹ، یعنی میں فاتحہ کے ٹیبل سے اگر رکھوں یہاں پر، فاتحہ سے فاتح. اب مجھے یہ بتائیں، ابھی جو ہماری بہن نے سوال کیا تھا، فاتح کیا ہے آپ کے خیال میں؟ فاتح فتح کرنے والا. فاتح ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ فتح کرنے والا کون فاعل ہوگا؟ ہے سر. یہ کوئی اسم کام کرنے والا ہے نا فاتح. مثلا کون تھا فاتح؟ محمد بن قاسم فاتح. تو اب یہ کسی کا نام ہے نا، فاتح سندھ. تو مفتو، اس نے کس چیز کو مفتو کیا؟ سندھ کو. سندھ. یہ بھی کسی کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو مفعول یہ بھی اسم ہوا. اور اس پروسیس کا نام کیا ہوا؟ فتح ہو گئی. فتح ہو گئی تو فتح کیا ہوئی؟ یہ بھی اسم ہوا. تو یوں یہ فاعل، مفعول اور فعل، یعنی فاتح، مفتو، فتح، ناصر، منصور، نصر، دارب، مضروب، ضرب، تو یہ سارے اسماء ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سر یہ جو مفعول ہے جس پر اثر پڑا، اس کا جیسے اگزامپل جو مجھے، کہ جیسے ساحر، مسحور اور سحر، جو جادو کرنے والا اور جس پر جادو کیا گیا، اور جادو itself is a fail، مطلب ایک وہ ہے. کیا بات ہے. تو اب آپ لوگ قابل ہو گئے، جو مرضی بناتے رہیے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. سحر از مارننگ، سحر از میجک. سحر از مارننگ، ہاں سحر سحر. یہ چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا پلیز ذرا نئی چیزیں جب کوئی بتا دے تو یہ ٹھیک ہے، کریکشن بھی کروانا. ہم کورس تک کبھی محدود رکھتے ہیں تو بہتر ہے. بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یوں چیزیں بنتی ہیں. یعنی اب آپ لوگ اس قابل ہو گئے ہیں. میں اگر آپ کو کوئی نیا بھی دے دوں فعل تو آپ اس سے کچھ نہ کچھ بنا لیں گے. ابھی تھوڑی دیر میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو، پہلے بات سمجھ لیں گے. اچھا اب یہ دیکھیں شارٹ ٹیبل ہم یوں کہتے ہیں اس کو. ہم نے 3 اس کے اندر رکھے. پہلے یہ افعال، ٹھیک ہے، ماضی مضارع امر. اب ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں 3 اسماء، فاعل، مفعول، فعل. یہ جو فاعل، مفعول، فعل اسماء ہے نا، تو اسماء کے لیے آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے کہ ان کے شروع میں الف لام لگاؤ تو صاف پتہ چلتا ہے، یا ان کے آخر میں 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر ہوں، یا واو نون ہو یا نون ہو جمع کے اندر. تو اس کا مطلب ہوا یہ جو افعال ہیں ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، صرف آپ کو کلیئرٹی دے رہا ہوں کہ یہ ان سب تینوں کے ساتھ لگ سکتی ہیں. یعنی یوں بھی لکھ سکتے ہیں ہم الفاعل، المفعول، الفعل. اسم ہے نا، تو اس کا مطلب ہوا اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ ال لگا ہوا ہے تو وہ تو اسم ہے ہی ہے. یہ تو ہم آنکھیں بند کر کے کہا کریں گے یہ اسم. اسی طرح فاعلن، فاعلن، تو یہ میں نے فاعلن کیوں بولا ہے، الفاعلن کیوں نہیں بولا؟ ال ریموو کر کے لگ جائے تو پیش لگی ہوئی ہے فاعل. سر الف لام جو ہوتا ہے وہ ایک حرکت کو گرا دیتا ہے. الف لام لگے تو تنوین نہیں بس لگتی. یہ آپ لوگوں کو سب کو جگانا تھا. تو ٹھیک فرما رہے ہیں، یا الف لام لگے گا یا 2 پیش لگے گا، دونوں اکٹھے نہیں لگ سکتے. الف لام لگے گا تو پھر پڑھیں گے الفاعلو، پڑھ سکتے ہیں ایک پیش کے ساتھ، یا الفاعل، فاعلن، فاعلن اور فاعلن، دونوں طرف، تینوں چاروں طرف پڑھا جا سکتا ہے اور یہ لگ بھی سکتے ہیں. اسی طرح المفعول اور اسی طرح الفعل، الفعل یا فعل، فعلن اور فعلن. اور ان سب کی اسی طرح ان کی جمع بھی بن سکتی ہے. اگر فاعلن ہے تو فاعلون، اگر فاعلن ہے تو فاعلین جمع بن سکتی ہے، مفعولون، مفعولین جمع بن سکتی ہے. اور اس کی مؤنث بنانا بھی ہم نے سیکھی ہوئی ہے. جیسے مسلم سے ہم کہتے ہیں نا مسلمون، مسلمین، اور مسلمہ، مسلمات. تو فاعل سے فاعلہ، فاعلات.
تو یہ دیکھیں یہ بھی آسان بات ہے. آپ فاعلہ اور فاعلات یہ بھی بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے مفعولہ مفعولات. تو عربی میں ہر چیز یہی فعل سے بات شروع ہوتی ہے اور اس سے جا کر چیزیں بنتی جاتی ہیں. اور مصدر آخری جو آپ کا فعل اس کو مصدر بھی کہتے ہیں. جو فعل ہے اسم فعل ہے اس کو مصدر بھی کہتے ہیں. یوں ہمارا شارٹ ٹیبل مکمل ہوا. یعنی 3 افعال اور 3 اسماء. 3 افعال 3 اسماء. ذرا سارے مجھے بتائیں کیا آئیں گے 3 اس کے اندر؟ افعال 3 اسماء. 3 افعال 3 اسماء. اور 3 افعال میں فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے اور فعل امر چھپا ہوا ہے. پورے سیگے ہیں اس کے اندر. اور ادھر اسم فاعل اسم مفعول اسم فعل تینوں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ دیکھیں یوں ہم نے پہلا اٹھا لیا ہے اور یہاں سے تینوں اسماء اٹھائے ہیں، پھر ان کو اکٹھا کر کے ٹیبل میں رکھا تو ہمارا شارٹ ٹیبل بن گیا. ٹھیک ہے. اب ہم شارٹ ٹیبل کو کیسے پریکٹس کرتے ہیں؟ ہم سارا کرنے کی بجائے ہم کہتے ہیں فاتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے کھولے گا، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. یہ ہمارا ہم اتنا ہی کہنے سے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ ہمارے برین میں بیک آف آر مائنڈ وی نو دا کمپلیٹ ٹیبل. This is a short table. This is a reference to the complete table. Okay? بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایسے ہی ہے نا کہ میں آپ کے سامنے بولوں کوئی بھی جگہ کا نام فیصل مسجد، تو آپ مسجد آپ کے ذہن میں پوری گھوم جائے اور ساری چیزیں آنی شروع ہو جائیں. یا میں کہوں دنیا کی سب سے بڑی مسجد، پاکستان کی سب سے بڑی مسجد، تو ایک کلک دینے سے آپ کو باقی پوری سٹوری ذہن میں آ جائے. تو فاتح آپ کو سارے سیگے ذہن میں آ جائے. ٹھیک ہے. آئیے اب اس کی کون پریکٹس کروائے گا اس ٹیبل کی؟ اس میں پوچھنا تھا یہ امر تو ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے، نہیں کیوں نہیں ایڈ کیا ہوا اس ٹیبل میں، شارٹ ٹیبل میں؟ کیونکہ امر و نہیں اکٹھا ہی کہا جاتا ہے نا. تعریف میں بھی یاد ہے ہم نے کہا تھا امر و نہیں، فعل امر و نہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ مائک باقی لوگ بند کریں گے تو مہربانی ہوگی، ورنہ پھر میں بند کر دیتا ہوں. چل اچھا جی سسٹر، تو آپ کہہ رہی تھی ہاں. تو ہم عام طور پہ آسانی کے لیے کہتے ہیں فعل امر، لیکن اس کا معنی یہی ہوتا ہے جب بھی کہیں گے فعل امر و نہیں. ٹھیک. سسٹر عفت آرا آپ پریکٹس کروائیے شارٹ ٹیبل. فاتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ماشاء اس کے اللہ. آگے پورا بھی پڑھوں، آگے ٹیبل جس کے بناؤں؟ نہیں ابھی آپ نہیں بنائے، باقیوں کو چانس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سسٹر مریم فہیم آپ اسی کو کیجئے. ٹیبل کے نہیں، اسی کو فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. سسٹر مسز سلمان احمد کروائیے. جی سر میں ٹیبل کراتی ہوں. یہ میں نے کوشچن پوچھا تھا کہ ہم افتو لگا رہے ہیں، لا تفتہ نہیں لگا رہے یا لا تفتو نہیں اس ٹیبل میں ایڈ کر رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ سسٹر میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈرسٹوڈ ہے. ہم امر و نہیں کا لفظ اکٹھا بولا جاتا ہے عربی میں، فعل امر و نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے جب بھی افتح، اس کا مطلب یہی ہوگا افتح افتحو، لا تفتح لا تفتحو. ٹھیک ہے. عربوں کی زبان ہے نا، انہوں نے اس طرح چیزیں کی ہیں. تو ہم دیکھیں کچھ چیزوں پر جہاں لاجک ہوتی ہے وہاں آپ کو بتائی جاتی ہے. جہاں فور ایگزامپل آپ کو ایک عام مشہور زمانہ مثال ہے انگلش میں. انگلش آپ سب کو آتی ہے نا ہمیں، تو وہ ڈاکٹر اسرار فرماتے ہوتے ہیں نا کہ انگلش اتنی سیکھی ہے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں، عربی اتنی نہیں سیکھی کہ قرآن بھی پڑھ سکیں. تو کیا بات کرنے لگا تھا؟ ہاں. تو آپ دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں بی یو ٹی تو کیا بولیں گی آپ؟ بی یو ٹی. بٹ. اور اگر میں بولوں پی یو ٹی پٹ. تو بٹ کیوں نہیں بولا آپ نے؟ پہلے تو آپ نے یو میں تو اس میں تو بٹ بولا ہے، یہاں پٹ کہہ رہی ہیں. سر کیونکہ وہ وجہ بتائیں نا. پروناؤنسیشن میں ڈفرینس ہے نا ان کے دونوں میں. کس نے کہا ہے ڈفرینس ہے؟ کیا لاجک ہے؟ کوئی لاجک بتائیں اس کی. سر وہی جو
انگلش ہیں جنہوں نے بنائی، برٹش یا امریکن جو بھی ایکسنٹ ہے. گوروں نے انگریزی بنائی، ان کی زبان ہے، ہم نے اسی طرح سمجھنی ہے. اردو میں بھی دیکھیں یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں یہاں لکھوں، اب یہ بات بس آخری سمجھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس حوالے سے سوال نہیں پوچھنا، یہ پکا ہو جانا ہے. اس نے یہ اور آگے یہ کاف یا الف سے یہ لفظ ہے میں نے لکھا ہے اور پھر یہ لکھا ہے. اب آپ ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں آپ اس فکر کو کیسے پڑھیں گی جملے کو. اس نے یہ کیا کیا، اس نے یہ کیا کیا. اچھا اب مجھے بتائیں آپ کو کس نے بتایا؟ پہلی دفعہ آپ نے بولا ہے کیا، دوسری دفعہ بولا ہے کیا، حالانکہ کاف یہ الف ہے. کیونکہ وہ illogical اور نان سینس کا سینٹینس بنتا ہے نا کہ اس نے نہیں کیا. آپ کو تو بولنا چاہیے، نہیں آپ کو بولنا چاہیے اس نے کیا کیا. اس نے یہ کیا، وہ بھی نان سینس ہے، اس کی کوئی it doesn't make any sense. تو اس کی لاجک کیا ہے؟ وہ لاجک یہ ہے کہ ہم اہل زبان ہیں، یہ ہماری زبان ہے، ہمیں پتا ہے کہ جب یہ بولا جائے گا تو ہم کہیں گے اس نے کیا، اس نے یہ کیا کیا. اسی طرح عربی کے جو اہلی زبان ہے نا، وہ تو کچھ چیزیں جب میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ اہل زبان ہے، انہوں نے اس طرح ڈیسائیڈ کیا، ہم نے اسی طرح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کروائیے ٹیبل. جزاک اللہ. فاتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ماشاءاللہ. موحد بلال آپ کروائیے اور پھر آگے چلیں گے. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ماشاءاللہ بہت اچھے جی. اور پھر ہم نے کیا ہوا ہے ناصرہ کا بھی، تو سسٹر سائمہ گل کروائیے. خود کو انمیوٹ کیجئے، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. سر فاتحہ والا کرانا یا ناصرہ والا کرانا ہے؟ جو آپ کا دل کرتا ہے کرا دیں. ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. مسز رابعہ ضیاء یہی والا کروائیے. ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ماشاءاللہ. تو سسٹر ام کلثوم کروائیے. السلام علیکم سر. ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصرہ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، ناصرہ مدد کرنا. نصر سسٹر، ناصرہ نہیں بولنا، نصر. ٹھیک ہے، ناصر مدد کرنا. ہاں ناصرہ بولا تو سننے والا سمجھے گا آپ کہہ رہی ہیں ناصرہ اس نے مدد کی، نصر. ٹھیک ہے. اچھا سسٹر سائمہ یاسمین آپ دارابا کا کروائیے. ہاں جی السلام علیکم. دارابا اس نے مارا، وہ مارتا ہے، مارے گا، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا ہو. اور ضرب مارنا. ٹھیک ہے. اچھا سسٹر راہیلہ اسی کو کروائیے. اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. جزاک اللہ. جی مسز خالد کروائیے. دارابا اس نے مارا، یضرب کو مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. ضرب مارنا. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. سسٹر اسماء ارشد کروائیے. السلام علیکم سر. ہمارے نئے لوگ جنہوں نے آج تک نہیں پڑھا آج کوشش کر لیں، آج آخری کلاس ہے. جی سسٹر وعلیکم السلام. دارابا اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا،
اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. جزاک اللہ. مارنا، ماشاءاللہ. اچھا، اور پھر آ گیا سامیہ. ٹھیک ہے، سسٹر صبا عمران کروائیے. سامعہ اس نے سنا، یسماؤ وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسما سن، سامعہ سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. ہاں سسٹر یہ ہے سامع، سامع سننے والا. ٹھیک ہے، مسموع جس کو سنا گیا، اور سمع سننا. ٹیسٹ نے ہاں وہ ٹیسٹ ہے ہی مہنگا والا. سسٹر عمر کلثوم کروائیے. سامیہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسم سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سم سننا. سمع سننا. ٹھیک ہے، مجھے ابھی بتایا گیا ہے کسی کی ویڈیوز اوپن ہے، برائے مہربانی انہیں آف کر لیں. اور بہتر ہے اوکے. جی، اور آل رائٹ. اچھا جی، نیکسٹ جو ہیں اچھا بردر سسٹر شاہدہ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم. سامع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنایا گیا، سم سننا. ہاں سسٹر اس میں یہ ہے کہ یہ سامیہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے سنے گا، اسمع سن، سامع 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 سننے والا. یہ عام استعمال بھی ہوتا ہے، سامعین کہتے ہیں نا ہم. یہ جب ریڈیو والے ہوتے تھے تو وہ تو اناؤنسمنٹ کرتے تھے محترم سامعین، وہاں سب سننے والے ہوتے ہیں. اور ٹی وی والے کہتے ہیں محترم ناظرین، سب دیکھنے والے. اور جب موجود ہو تو کہتے ہیں محترم حاضرین. تو ہم جو ہیں اس وقت اب سامعین بھی ہیں، ناظرین بھی ہیں، حاضرین بھی ہیں. تو مسموع، مسموع وہ نہیں ہے جس کو سنایا گیا، جس کو سنا گیا. ٹھیک ہے، اس وقت آپ سامع ہیں، میں مسموع. ٹھیک، اور سمع سننا. اور یہ میں مسموع سے مراد جو میں باتیں کہہ رہا ہوں جن کو آپ سن رہے ہیں، جس کو سنا. ٹھیک ہے، تو سسٹر سعیدہ شاہین کروائیے. سسٹر آپ کو انویٹیشن آیا، وہ انمیوٹ کر دیں اس کو پریس کر کے، اور پھر اس کو کروائیے. سامعہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سنا، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. ماشاءاللہ، بہت اچھا جی. سسٹر نسرین اختر کروا دیں. سامعہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اسمع یہ کیا ہوا ہے؟ یہ آپ نے میرا نام لیا ہے شاید، نسرین اختر. جی جی آپ بولیے، کروائیے. سامعہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، اور سامع سننا. سمع سننا. مسز نعیم اختر ہیں اس کے بعد، میرا خیال ہے اس لیے شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. جی مسز نعیم اختر کروائیے.
جی ان سے شاید نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اور سسٹر ساجدہ راشد کروا دیں, پھر آپ سب کو ایک چیلنج دیتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر ساجدہ راشد. سمیع اس نے سنا, سمیع یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا, اسمع سن, سمیع سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا, سمیع سننا. ٹھیک ہے جی. اب یہ شارٹ ٹیبل تو ہم نے بنائے ہیں نا, اگر میں آپ لوگوں کو اپنی طرف سے دے دوں جعل, کون بنائے گا شارٹ ٹیبل؟ بنائیں, بتائیں جی. جعل اگر میں دوں, جی مسز رابعہ ضیاء بنائیے. جعل یجعل اجعل جعل مجعول جعل. ماشاءاللہ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ, دل خوش ہوا جی, بہت اچھا آپ نے کروایا. مسز سلمان احمد, اگر میں آپ کو دے دوں ناصرہ کے وزن پہ اور کیا کیا ہم نے پڑھا ہے, آپ ادا کروائیے. آبادا کا سر جی, آبادا, یابدو, ابد, عبد, عنصر کی طرح نا. دیکھیں ناصر آپ کے سامنے ہے, اس ٹیبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو بنائیے. عبد, عبدو, جی سر, عبدو, عبد, عبد رکنا ہے, عبد آخر پہ جزم, ٹھیک, عبد, عابد, معبود, عبد, عبد. ٹھیک ہے جی, یا عبادہ. تو عبادہ اگر بنا لیں تو بہتر ہے, اس نے عبادت کی ہے نا. اب بھی ویسے غلام اور عبادت کرنے والا, بٹ عبادہ. تو یہ اچھا, یہ جو چیلنج میں آپ لوگوں کو دے رہا نا, ایک ذرا غور کریں. شارٹ ٹیبل میں ہم بننا چاہتے تو ہم ایک بھی رکھ سکتے تھے نا, صرف پہلے والا ہی رکھ دیتے کہ جس سے سارے بنا لیں. نہیں, تاکہ آپ یہ جو چینج ہوتا ہے نا, ابواب چینج ہوتے ہیں, آپ اس کا پیٹرن بھی سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. اب میں ناصر آئی کے وزن کے اوپر اگر سسٹر صبا عمران آپ کو کہوں ذاکرہ کا شارٹ ٹیبل بنائیں تو بنا سکتی ہیں. جی ہیلو, جی فرمائیے. ہاں جی, میرا جسٹ انٹرنیٹ کنیکشن انسٹیبل تھا. آپ نے کس کا بولا تھا ٹیبل کرنے کو؟ ذاکرہ, ناصرہ کے وزن پر. ناصرہ کے وزن پہ, اچھا. ذاکرہ, یذکر, اذکر, ذاکر, مذکور اور ذکر. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اب دیکھیں اسی طرح میں آپ لوگوں سے ایک بات یہ پوچھوں, اگر آپ کو کوئی لفظ دیا جائے تو آپ کے خیال میں آپ کو کیا پتہ ہونا چاہیے تو آپ اس کا صحیح ٹیبل آپ بنا سکیں گے. لیٹ سے میں آپ کو کہتا ہوں ایک لفظ ہے شاکرہ, تو خالی شاکرہ سے کیا آپ صحیح ٹیبل بنا سکتے ہیں پورا؟ ہمیں اس کا باپ پتہ ہونا چاہیے. باپ پتہ ہونا چاہیے. باپ پتہ. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ایکسیلنٹ. دیکھیں یا تو میں آپ کو ساتھ باپ بتاؤں, یا میں اس کا ماضی اور مضارع اکٹھا بول دوں. تو اگر میں بول دوں شاکرہ یشکرو کی طرح ہے تو آپ سمجھ گئے ہیں فوری کہ اچھا شاکرہ یشکرو, یہ ناصرہ ینصرو ہم نے پڑھا ہوا, اسی طرح سارا بننا ہے. سسٹر رابعہ بلال, اب آپ کوشش کیجئے شاکرہ کا بنانے کی. شاکرہ, یشکرو, اشکر, شاکر, مشکور, شکر. شکر, ویری گڈ, ایکسیلنٹ, بہت اچھے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, تو اب ہم سسٹر سائمہ گل, آپ کو اگر میں خالقہ کا ٹیبل کہوں, شارٹ ٹیبل, اور خالقہ آپ کو یاد ہوگا کس باب سے, پہلے مجھے بتائیں. انمیوٹ کیجئے. خالقہ, خالقہ, جی خالقہ کس باب سے آپ کو یاد ہے, یہ بھول گیا ہوا ہے. کس کے؟ ناصرہ کی بات سے ہے. ہاں ماشاءاللہ, اب کروائیں ٹیبل. ٹھیک ہے. یخلق, اخلق, خالق, مخلوق, خلق. خلق, دیکھیں نا مزہ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو کہ کیسی زبردست آپ کو ٹیکنیک آ گئی ہے, آپ خود سے بنا سکتے ہیں. اب سامیہ کے وزن پر تھا علیمہ,
सिस्टर मरियम फहीम, आलिमा बनाए शॉर्ट टेबल। यालमु, इलम, आलिम, इलम, इलम ये जरा मुश्किल है बोलने में। इलम कैसे? इलम, आलिम, मालूम और इल्म। इल्म, माशाल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर जाहिदा खान, आप मुझे बताएं आमिला का टेबल आपको पता है किस वजन पर है और क्या बनाएंगे? आमिला जी, ये भी मेरा ख्याल है सामिया के टेबल पे ही होगा। बिल्कुल ठीक है, ख्याल नहीं यकीनन, क्योंकि ये सामिया की तरह आमिला है। ठीक है जी, करवाइए अब। आमिला, यामलू, ईमल, Very good. आमिल, आमिलुन, मालूम नहीं, आमिलुन का वो क्या होगा? मामूल, मामूल और अमल, अमल जी, अमल, ठीक है जी, माशाल्लाह। आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन आप लोग माशाल्लाह इतना अच्छा कर रहे हैं कि मैंने ये जरा हाई लेवल के चैलेंजेस आपको दिए हैं, अमूमन नहीं करवाए जाते। अब आइए आज के सबक की आखिरी बात कि फेल के साथ जुड़े हुए ज़मायर। अभी इससे पहले हम फेल के साथ जो है ना ज़मायर को जोड़ नहीं रहे थे, फेल करते थे या ज्यादा से ज्यादा अस्मा को हमने जायदन वगैरह को जोड़ा था। आज हम फेल के साथ ज़मायर भी जोड़ के देखते हैं, हु, हुम, का, कुम वगैरह की प्रैक्टिस। हमने पहले पढ़ा था हल नसरता, हल नसरता जायदन। आप जवाब में कहते थे नाम नसर तू जायदन, ता तू में बदल देते थे। और हल नसर तुम जायदन, नाम नसर ना जायदन, ये हमने किया हुआ है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। अब फर्क ये कर रहे हैं हम कि हल नसरता जायदन को हटाकर उसकी जगह ज़मायर में से हु लाए। हु होता है उसको, याद है ना, आपने पढ़ा हुआ है उसका, उसको। तो हल नसरता हु, नसरता हु, हल नसरता हु, तो जवाब उसी तरह बनेगा। लेकिन जो ये ज़मायर है, पहले हम कहते थे ना नसरता को आप उल्टा के कहते थे नसर तू, तो हल नसर तू यानी हल नसर तू, नसरता हु पर नाम नसर तू हु, इधर साइड वाले की आपने कर रहे हैं। तो पहले तो आप में से जरा कोई मुझे बता दे कि क्या आपको इसका तर्जुमा समझ आ गया? हल नसरता हु, सर आप इसको रिपीट करेंगे दोबारा से जो आपने बोला अभी? जी सर। जी सर, आ गया। जी सर। क्या आपने उसकी मदद की? आप मदद करते हैं उसकी। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या आप मदद करते, आपने उसकी मदद की है? नहीं, माजी है ये, ठीक है। नसरता हूँ, क्या आपने उसकी मदद की? तो सिस्टर राबिया आप ये बताइए जवाब में हमने क्या कहा है? नाम नसरतुहु, नाम मतलब क्या हुआ इसका? जी हाँ जी, उसकी मदद की, हमने उसकी मदद की। मैंने उसकी मदद की। नसरतुहु, हाँ मैंने उसकी मदद की, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम किसी तरह भी बना सकते हैं। नसरता हु है तो हम ये भी कह सकते हैं हल नसरता, हल नसरता नी। क्या मतलब है इसका? ये टेक्निकल हो गया, जरा मुश्किल होगा, देखते हैं कौन बताता है। हल नसरता नी, उसने मेरी मदद की। मेरी मदद क्या की। तुमने मेरी मदद की? क्या तुमने मेरी मदद की? किसने किसने की? किसकी मदद? सरता मीटा आपने, क्या आपने मेरी मदद की? वेरी गुड। क्या तुमने, क्या आपने मेरी मदद की? अब आप में से कोई कोशिश करके बताए जवाब क्या होगा? क्या तुमने नाम नाम आंसर, आंसर, आंसर था नाम आंसर। नहीं, आम कैसे बन गया? माजी की बात हो रही है, माजी में ही रहे, नाम मुजारे में नहीं जाए। नाम नसर, नसर तू, नाम और नसर, नी उलट जाएगा, क्या बनेगा? नसरता का, नसरता नहीं, नसर तू का, नाम हाँ, नसर तू मैंने मदद की, का आपकी। बात समझ रहे हैं? तो इसको अब यूं हम जमायर से, कुरान में असल में जमायर जुड़ जुड़ के आते हैं बहुत ज्यादा, जैसे ताखुजुहु, जैसे ये हमने पढ़ा भी है कल की क्लास के अंदर। तो ये जरा समझने वाली बात है, गौर से समझ जाए इसको।
अच्छा, अब जमा है हल नसर तुम, ये नसर तुम होता है ना, नसर तुम हु, क्या आप सब ने मदद की उसकी। लेकिन अरब लोग जो है ना, अरब लोग वो नसर तुम नहीं बोलते, उन्हें उनसे बोला नहीं जाता, वो कहते हैं नसर तुमूहु। ये नसर तुमू जो है ना, ये नसर तुम की जैसा ही है। गौर से बात सुने, क्या कहा मैंने, हल नसर तुम हु। अगर ये कहना हो तो अरब ऐसे नहीं कहेंगे हल नसर तुम हु, वो कहेंगे हल नसर तुमूहु। वो उसको नसर तुम को नहीं पढ़ सकते, तो वो कहते हैं नसर तुमू हु, या तुम सब ने मदद की उसकी। तो ये खास तौर पे याद रखना है, वो नसर तुम को नसर तुमू हु पढ़ते हैं। तो जवाब में जाहिर है हम क्या कहेंगे, नाम नसर ना हु। ठीक है। अगर इसकी जगह यूं मैं कहूं, आप लोगों से सबसे सवाल करूं, हल नसर तुमू हम, तो अब आप लोग क्या जवाब देंगे? नाम नसर तुमुहुम, नाम नसर ना, नसर ना नसर ना हम। हाँ, हम सब ने उनकी मदद की, उन सब की मदद की। ठीक है। यहाँ याद रखें, एक तो दो दो इशारे आ रहे हैं, दो दो इशारे, तो ये दोनों इशारे करने हैं। जहां इशारे दो दफा पलटेंगे वो खास तौर पे ज़हन में रखने वाली बात है। तो अब देखें, मुदारे में भी इसी तरह, जब सिंपल मुदारे था और कोई इसम लगा हुआ था तो हमने कहा हल तनसुरू जाइदन। अब जाइदन का इशारा नहीं था ना, तो हमने कहा क्या तुमने मदद की जैद की? आपने जवाब में कहा नाम अनसुरू जाइदन, हाँ मैंने मदद की जैद की। हल तनसुरू ना जाइदन, नाम ननसुरू जाइदन। अब हम जैद को हटा के एक और जमायर में से लगा रहे हैं, तो जमायर का चूंकि इशारा हमने सीखा हुआ है तो दो इशारे बन जाएंगे, हल तनसुरू हु। ठीक है। पहले तो इसका सिस्टर राबिया बिलाल तर्जुमा बताइए क्या बनेगा, हल तनसुरू हु। तुमने उसकी मदद की। वेरी गुड। अब देखें जवाब में हम क्या कहेंगे, नाम अनसुरू, पहला इशारा अनसुरू और दूसरा इशारा हु। अब तर्जुमा करें, क्या बना? हाँ जी, मैंने उसकी मदद की। हाँ मैंने मदद की हाँ जी, मैंने उसकी मदद की है, की नहीं की है, या करता हूं या करूंगा, ये मुदारे है। ठीक है। अच्छा, सिस्टर सबा इमरान, अगला है हल तनसुरूना हु। तो बताएं, आपको समझ आ गई क्या तर्जुमा बना? जी, क्या तुमने उन सब की मदद की है? दोबारा सुन लें, तनसुरूना हु, तनसुरूना हु। तो जमा कौन है? क्या तुम सब ने उसकी मदद की है? हाँ, मदद करने वाले जमा है या जिसकी मदद की गई वो जमा है? मदद करने वाले जमा है और सिंगल जिसकी मदद की गई। तनसुरूना ये जमा है, तुम सब मदद करते हो। हल, क्या तुम सब मदद करते हो, करोगे, हु उसकी। नअम ननसुरूना हु, मदद करते हो या करोगे उसकी। जवाब में हम क्या कह रहे हैं, नअम ननसुरूना हु। हाँ, हम मदद करेंगे हु उसकी। ठीक हो गया। तो अब ये आपने इसी तरह उनसुर जाइदन, जब जाइद लगा आसान था, अनसुरु जाइदन, उनसुरु जाइदन, तो हमने कहा उनसुरु जाइदन, हमने कहा ननसुरु जाइदन। अब जाइद की जगह हम लगाते हैं हु। अब ये देखें, ये चीजें आइडेंटिफाई करनी आपको आनी चाहिए। जैसे आपने वहां कर लिया था ना ताखुजुहु में, ताखुजु और हु लगा हुआ था, तो उनसुर हु। बताएं जरा सिस्टर मरियम फहीम, क्या मतलब है उनसुर हु? उसकी मदद कर। वेरी गुड, मदद कर उसकी। ठीक है। तो आप जवाब में क्या कह रही हैं? अनसुरू, मैंने उसकी मदद की। आप कह रही हैं अनसुरू हु। दो दो इशारे, ये याद रख लें। ये आने आज के होमवर्क में जो अब आपको भेजूंगा उसमें ये सवाल आने हैं, तवज्जो से करना है आपने, सोच समझ कर। उनसुरू हु। सिस्टर कौन है आगे हमारे? सिस्टर सबा इमरान, फरमाइए। उनसुर हु, मदद कर उसकी। अनसुर हु, नहीं, मदद करो कितने लोग हैं? उनसुरू सिंगल है, ये सिंगल है और
सिंगल को कह रहा है कि उसकी सिंगल हुक्म दे रहा, सिंगल बंदे को हुक्म है अंसुर हु। आप मेरा इशारा भी नहीं देख रही और सुन भी नहीं ना, गौर से सुने ना, देखें उनसुरू, उनसुरू, उनसुर नहीं है ये, उनसुरू हु। और सेकंड वाला ओके, जमा है उनसुरू प्लूरल है, जमा वाला है। हाँ जी, तुम सब मदद करो उसकी, उसकी तुम सब मदद करो उसकी। और जवाब में आप जमा में कहेंगे नंसुरू, हम सब मदद करते हैं, हाँ हम मदद करेंगे उसकी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आज का नुक्ता तालीम बहुत मजे का है, और आज के नुक्ता तालीम में एक हदीस मुबारक आपके सामने रखी जा रही है जो अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस से मरवी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साहिब कुरान काला युकालु लिसाहिबिल कुरान, कि साहिब कुरान जो है ना उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क़यामत के रोज इक़रा वर्तकी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक है। इक़रा पढ़, वर्तकी वरत्तिल पढ़ और चढ़, इक़रा ये वही अमर का सीगा, इक़रा पढ़, वर्तकी और चढ़, वरत्तिल और तुम पढ़ते रहो, कमा कुंता जैसा के कुंता तुम पढ़ते थे, तुरत्तिलु फिद दुनिया दुनिया के अंदर तुम कुरान को पढ़ा करते थे, फ़इन्ना पस बेशक मंजिलतक का तुम्हारी मंजिल होगी, इंदा पास आखिरी आयत, आखिरी आयत के तक़रऊहा जो तुमने तिलावत की होगी। तो कितनी खूबसूरत बात है, क़यामत को कितना बड़ा ये मुकाम और मंजिलत मिलेगी कुरान पढ़ने वालों को, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि आप कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता जाएगा, उसके दर्जात बुलंद होते जाएंगे और वहां तक दर्जात चले जाएंगे जहां तक आयात का वो यानी आयात को पढ़ता जाएगा। तो कुरान पढ़ने की इंतहाई फजीलत है। तो ये याद रखिए, दुनिया में अगर आपने घर बनाना हो ना, हम लोग बल्कि अक्सर लोगों का पाकिस्तान में तो बेचारों का सारी जिंदगी का हासिल क्या होता है, हमारा एक घर बन जाए। लोग घर बनाने पे सालों मेहनत करते रहते हैं इस दुनिया में, एक घर बनाने के लिए। घर बन जाता है, अक्सर लोग बूढ़े हो जाते हैं, बाज घर में दाखिल नहीं हो पाते, बाज दाखिल हुए तो चंद साल जिंदा रहे और दूसरों के लिए छोड़ गए। तो जिस घर के लिए इतनी मेहनत की, पता भी है कि उसमें हमेशा नहीं रहना, हो सकता है 10, 15, 20 साल, कोई बड़ा खुशकिस्मत हो 50, 60 साल, कोई बड़ा ही कोई अल्लाह का वली हो जाए, कोई इसको बड़ी अल्लाह ताला इनायत फरमाए तो 100 साल तकरीबन लेट से, लेकिन हमेशा हम में से कोई भी नहीं रहने वाला, आखिर यहाँ से जाना पड़ेगा। और जूं जूं बूढ़े हो जाते हैं तो घर वाले भी तंग आ जाते हैं, इस दुनियावी घर जो बनाया होता है वो उससे निकालने पर तुल जाते हैं। तो हम ऐसा घर बना रहे हैं, ऐसा घर बनाने में सुकून तलाश कर रहे हैं जो हमेशा नहीं रहना। तो आइए मैं और आप मिलकर ऐसा घर बनाएं जो हमेशा के लिए हो, साहिब कुरान बने, कुरान को हिफ्ज करें, उस पर अमल करें, उसका तर्जुमा सीखें। कुरान का जब आपको तर्जुमा आता हो तो हिफ्ज बड़ा आसान होता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सी सूरतें इसलिए आसानी से मुझे याद हो गई कि तर्जुमा आता था, जब कभी भूल जाती है दरमियान में तो तर्जुमे से उसको कनेक्ट कर लेता हूँ, कोई माना भूल जाता है तो यकीनन जब इंशाल्लाह आप ऐसे करेंगे फ़ायदा होगा। आइए मैं आप सब नियत करते हैं कि इंशाल्लाह हम कुरान को मुसलसल ज़िंदगी में समझते रहेंगे, हिफ्ज़ करने की जिस कदर मुमकिन होगा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और फिर ज़रूरी नहीं है कि हमें सारा कुरान हिफ्ज़ हो, जितना हो सके, जितनी आयात हो सके। मैं अक्सर जो आयात मुझे अच्छी लगती हैं, तलावत हो रही होती है, वो सुनता हूँ, वो अच्छी लगी तो मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं को याद कर लूँ। तो ऐसे सुनकर बाज़ मस्जिद में वो याद हो गई अल्लाह के फजल से। मुझे याद है एक दफ़ा मैं सुन रहा था, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। यानी वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े बैठे और अपनी करवटों के बल। तो मुझे इतनी अच्छी लगी ये आयात कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सुनकर याद हो गई ये पूरी आगे तक। तो इसलिए आप ये समझने का सिलसिला इंशाल्लाह आपको हिफ्ज़ में भी आसानी होगी, और फिर ऐसा घर और ऐसे दर्जात आप ये पढ़ते जाएंगे और अल्लाह के फजल से ऐसी नेमतें अल्लाह देगा
جو ختم ہی نہیں ہوں گی. ایسا گھر نہیں جو 20 25 30 سال رہے, بلکہ ایسا جو ہمیشہ رہے اور نہ کبھی کم ہوں گی. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم نے اس سبق کا اختتام کیا. ہم پہلے ہی اپنا ٹارگٹ مکمل کر چکے ہیں. آج کے دن میں ہم نے یہ مکمل کر لیا. بعد کے اختتام سے پہلے کوئی بھی کام کرنے کے لیے یہ کسی ایک شخص یا ایک بندہ یا مجھ سے خالی ممکن نہ تھا. اس کورس کو آپ تک پہنچانے میں بہت سے لوگوں کا تعاون ہے. خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا الفلاح منزل کا, ارشد ملک صاحب کا جو میرے استاد بھی ہیں اور الفلاح منزل کے چیئرمین ہیں. ہمارے ساتھ جتنے AQT حضرات بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بہت شکریہ, خصوصاً بردر عبدالحی, بردر اجاز, سسٹر غلام رقیہ, آج سسٹر وصال بھی آپ کو کروا رہی تھیں وہ, اور بہت سے احباب, بردر فواد آپ کے ساتھ کرواتے رہے ہیں اور میں نام نہیں لے پاؤں گا, بہت سے ہیں وہ, سب کے سب کا شکریہ. شاہ زیب آپ کا انشاءاللہ رزلٹ بنا کے ابھی ریلیز کر دیں گے کوئز کے بعد 2-3 دن کے اندر. بلال سعید وہ بہت تعاون کرتے ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ان کا, اور وہ سب لوگ جن کے ذریعے یہ پیغام آپ تک پہنچا. AQT ہم کہتے ہیں جی اسسٹنٹ قرآن ٹیچر کو, جو QC1 کوالیفائی کر جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. یہ جو آپ کو ریویژن بھی کرواتے تھے سب لوگ, تو وہ ان کو اس گروپ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. الفلاح منزل وہ ٹرسٹ ہے جس کی مدد سے, تعاون سے, جہاں سے میں نے بھی یہ کورس کیا اور یہ آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی فیملی کا جو مجھے سپورٹ کرتی ہے. میری بیٹی حوریہ آیت, یہ چھوٹی سی ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ کلاسز کو کنڈکٹ کرنا, تیار کرنا, ریڈی کروانا, اس میں میرے ساتھ ہوتی ہے. تو ان سب احباب کا آپ سب سے درخواست ہے, استاد بنیے, دوسروں کو پڑھائیے, تو انشاءاللہ اچھے استاد بنیں گے, اچھا یاد رہے گا. ایک دفعہ پھر بتا دوں, فائنل کوئز آپ کا کل 25 اپریل 2022 کو 3:30 بجے آنورڈز ہوگا. اس کی تفصیلات آپ کو آ چکی ہیں, ہم ریٹن میں بھی بھجوا دیں گے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. یہ ہم یہاں پہ ریکارڈنگ آف کر دیں گے, لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ چند باتیں آخری بات کے طور پر اور پھر دعا انشاءاللہ کریں گے. تو آپ ساتھ رہیے گا, اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے تو ان کا بھی جواب دیا جائے گا.